السلام علیکم، نیوز فرسٹ میں اعظم علی خان یوسف زہی سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اپوزیشن کا ہنگامہ جاری، لوک سبھا کی کارروائی دوپہر 12 بجے تک کے لیے پھر ملتوی۔ راجستھان کے اسکول میں اندوہناک حادثہ، چھت گرنے سے 4 بچوں کی موت، درجنوں زخمی۔ وزیر اعظم مودی نے کنگ چارلس سووین سے کی ملاقات، شاہ برطانیہ کو ہندوستان آنے کی دی دعوت۔ تلنگانہ میں جمعہ اور ہفتے کو شدید بارش کی پیش قیاسی، ریاست کے کئی اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری۔ فرانس کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان، غزہ میں جنگ کے فوری خاتمے پر زور، حماس نے فرانس کے اعلان کا کیا خیر مقدم۔ تل ابیب میں نیتن یاہو کے خلاف احتجاج جاری، ہزاروں اسرائیلی جنگ بندی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ پارلیمنٹ کا مونسون اجلاس میں اپوزیشن کا احتجاج جاری ہے۔ آج اجلاس کا 5واں دن، اپوزیشن نے آج بھی بہار میں ایس آئی آر معاملے کی منسوخی پر احتجاج کیا۔ ہنگاموں کو دیکھتے ہوئے اسپیکر نے لوک سبھا کی کارروائی دوپہر 12 بجے تک کے لیے ملتوی کی ہے، جس کے بعد اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ ایس آئی آر معاملے پر پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کرنے لگے۔ جیسے ہی پارلیمنٹ کا مانسون سیشن آج 5ویں دن شروع ہوا، اپوزیشن نے ایک بار پھر جمعہ کے روز قاعدہ 267 کے تحت کاروبار کی معطلی کا تازہ نوٹس دیا۔ اس کے بعد ہنگامہ شروع ہوا، کارروائی کو 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی کل جمعرات کو مختلف معاملات پر اپوزیشن کے شور و غل کے سبب دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی، اور اس سے قبل دن میں لوک سبھا میں بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نشیکانت دوبے نے مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق قائمہ کمیٹی کو رپورٹ پیش کی تھی۔ بی جے پی کے جناردن مشرا نے بھی دیہی ترقی سے متعلق قائمہ کمیٹی کو رپورٹ پیش کی ہے۔ راجیہ سبھا میں صبح 11 بجے جب کارروائی شروع ہوئی تو کچھ کام کاج ہوا۔ راجیہ سبھا نے تمل ناڈو کی نمائندگی کرنے والے 6 ارکان کو الوداع کہا، جنہوں نے اپنی مدت کار مکمل کر لی تھی۔ نائب چیئرمین ہری ونش نے نومنتخبہ رکن اجول نکم کو عہدے کا حلف دلایا تھا۔ یہ کل کا معاملہ تھا، لیکن آج 5واں دن ہے۔ لوک سبھا میں آج ہنگامہ ہوا، اپوزیشن ایس آئی آر معاملے پر احتجاج کر رہی ہے، اس پر بحث اور اس کے منسوخی کی مانگ کر رہی ہے، اور آج انہوں نے نوٹس بھی دیا تھا، لیکن نوٹس کے اخراج کے بعد اپوزیشن کا ہنگامہ شروع ہو گیا، جس کے بعد لوک سبھا اسپیکر نے ایوان کی کارروائی کو 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ اجلاس کے التوا کے بعد اپوزیشن جماعتیں باہر نکل آئیں اور ساتھ ہی نعرے بازی کرنے لگی۔ پارلیمنٹ کے باہر، عمارت کے باہر انہوں نے احتجاج کیا۔ راجستھان کے ضلع جھالاواڑ کے منوہر تھانہ بلاک کے پیپلو ڈی گاؤں میں جمعہ کی صبح ایک سرکاری اسکول کی چھت گرنے سے بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ سرکاری پرائمری اسکول کی چھت اچانک کلاس کے دوران منہدم ہو گئی۔ کلاس چل رہی تھی، چھت منہدم ہو گئی، نتیجے میں کم سے کم 4 بچوں کی موت ہو گئی، درجنوں کے زخمی یا ملبے میں دبے ہونے کی اطلاعات ہے۔ حادثے کے وقت کمرے میں تقریباً 60 بچے موجود تھے۔ حادثے کے فوری بعد مقامی افراد موقع پر پہنچے، بچوں کو بچانے کی کوشش شروع کر دی۔ انتظامیہ بھی حرکت میں آئی اور ملبہ ہٹانے کے لیے فوری طور پر 4 JCB مشینیں روانہ کی گئی۔ اب تک 8 بچوں کو ملبے سے زندہ نکالا جا چکا ہے، جنہیں منوہر تھانہ ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا ہے، جبکہ شدید زخمیوں کو جھالاواڑ کے بڑے ہاسپٹل ریفر کیا گیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اسکول کی عمارت کافی پرانی اور خستہ حال تھی، جس کی بروقت مرمت نہیں کرائی گئی۔ مقامی افراد نے بتایا 12 شکایتوں کے باوجود اسکول کی عمارت کی حالت بہتر نہیں ہے۔
اور ایسے میں آج جو حادثہ پیش آیا اس میں 4 بچوں کے موت ہونے کی اطلاعات ہے، درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ چھت کے ملبے تلے کئی بچے پھنسے ہوئے ہیں، جن میں سے کئی کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ کانگریس نے غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں اور فلسطینیوں پر ڈھائے جا رہے مظالم پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور مودی حکومت کی خاموشی کو شرمناک اور اخلاقی بزدلی کے انتہا قرار دیا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور پارٹی کے مواصلاتی انچارج جے رام رمیش نے الزام لگایا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کو ناراض کرنے سے بچنے کے لیے جان بوجھ کر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جے رام رمیش نے ایکس پوسٹ میں لکھا، غزہ میں فلسطینی عوام پر اسرائیلی حکومت کے ذریعے مسلسل خوفناک مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں کو بنیادی انسانی ضرورت یعنی خوراک حاصل کرنے کی کوشش میں دیکھا جاتا ہے، انہیں نہایت بے رحمی سے قتل کر دیا جا رہا ہے یا پھر دانستہ طور پر بھوکا رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ کوئی حادثاتی سانحہ نہیں ہے، بلکہ ایک منظم، سوچا سمجھا نسل کشی کا منصوبہ ہے، جس کا مقصد پورے فلسطینی معاشرے کو ختم کر دینا ہے۔ کانگریس رہنما نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے حالات میں جب دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والی خبریں سامنے آ رہی ہیں، مودی حکومت کی خاموشی انتہائی تکلیف دہ اور شرمناک ہے۔ وزیر اعظم اس لیے خاموش ہیں تاکہ ان کے قریبی دوست نیتن یاہو ناراض نہ ہو جائے۔ ہندوستانی حکومت نے آج تک ایسی اخلاقی بزدلی کبھی نہیں دکھائی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ رویہ نہ صرف سیاسی طور پر قابل اعتراض ہے، بلکہ انسانیت کے خلاف جرم پر آنکھ بند کرنا ہے، جو کہ ہندوستان کی دیرینہ خارجہ پالیسی اور اخلاقی اصولوں کے خلاف بھی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے دورہ برطانیہ کے دوران برطانوی بادشاہ چارلس سوئم سے ملاقات کی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان صحت، ماحولیات، روایتی طریقہ علاج اور دو طرفہ تعلقات سے متعلق امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ملاقات کے آغاز میں وزیر اعظم مودی نے بادشاہ چارلس کے صحت میں بہتری اور ان کے شاہی فرائض دوبارہ سنبھالنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ واضح ہے کہ کنگ چارلس حالیہ مہینوں میں صحت کے کچھ مسائل سے دوچار رہے اور اس ملاقات کے دوران آیوروید، یوگا اور پائیدار طرز زندگی جیسے موضوعات پر خصوصی گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ ان روایتی طریقوں کو دنیا بھر میں عام کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں کی جانی چاہیے تاکہ عوامی صحت کو بہتر بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم مودی اور کنگ چارلس نے ہندوستان اور برطانیہ کے درمیان اقتصادی تجارتی معاہدہ FTA پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ دونوں کا ماننا تھا کہ اس معاہدے سے دو طرفہ شراکت داری کو نئی رفتار ملے گی۔ وزیر اعظم نے برطانیہ کے بادشاہ کو ہندوستان میں قابل تجدید توانائی کے شعبے میں ہوئی ترقی سے بھی آگاہ کیا۔ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ ویژن پر کام کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے۔ مرکزی حکومت نے منی پور میں صدر راج کی مدت میں مزید 6 ماہ کی توسیع کا فیصلہ کیا ہے اور یہ توسیع 13 اگست 2025 سے مؤثر ہوگی، جس کے بعد اب صدر راج 13 فروری 2026 تک نافذ العمل رہے گا۔ اس سلسلے میں پیش کی گئی قرارداد کو لوک سبھا میں منظوری مل چکی ہے، جبکہ آج وزیر داخلہ امت شاہ اسے راجیہ سبھا میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ اقدام ریاست میں گزشتہ برس سے جاری شدید نسلی تشدد اور بدامنی کی پیش نظر اٹھایا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ میں پیش کی گئی قراردادوں میں کہا گیا ہے کہ یہ ایوان آئین ہند کے آرٹیکل 356 کے تحت صدر جمہوریہ کی جانب سے 13 فروری 2025 کو منی پور میں نافذ کردہ صدر راج کی توسیع کو 13 اگست 2025 سے مزید 6 ماہ تک کے لیے منظوری دیتا ہے۔ واضح ہے کہ منی پور میں صدر راج سب سے پہلے 13 فروری 2024 کو نافذ کیا گیا تھا، جب ریاست میں حالات انتہائی خراب ہو چکے تھے اور وزیر اعلیٰ کو عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک ریاست میں جمہوری حکومت کی بحالی ممکن نہیں ہو سکی ہے۔ منی پور میں عدم استحکام کی شروعات میں 2023 میں ہوئی تھی، جب میتئی اور کوکی کمیونٹی کے درمیان بھیانک نسلی جھڑپیں ہوئی ہیں۔ ان جھڑپوں میں اب تک سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، ہزاروں خاندان بے گھر ہو چکے ہیں اور اربوں روپے کی املاک کو نقصان پہنچا ہے۔
ہندوستانی محکمہ موسمیات نے اطلاع دی ہے کہ تلنگانہ میں جمعہ اور ہفتے کو کئی اضلاع میں شدید بارش ہونے کا امکان ہے، جبکہ دیگر علاقوں میں درمیانی درجے کی بارشیں متوقع ہیں۔ شمالی خلیج بنگال میں بنے کم دباؤ کے اثر سے 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہواؤں کے ساتھ بارشیں برسنے کا امکان ہے۔ عرب ساگر سے یعنی عرب سمندر سے لے کر جنوبی چھتیس گڑھ تک دباؤ بھی قائم ہے، ہوا کا دباؤ قائم ہے۔ محکمہ موسمیات نے کئی اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ جمعرات کو بھی خلیج بنگال میں بنے کم دباؤ کی وجہ سے حیدرآباد سمیت پوری ریاست میں ہلکی سے تیز بارش ریکارڈ کی گئی، جس سے عام زندگی متاثر ہوئی۔ دیہی علاقوں میں ندی نالے ابل پڑے۔ سب سے زیادہ بارش کومرم بھیم آصف آباد ضلع کے کوٹالہ میں 6.5 سینٹی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ بھدرادری کوتاگوڑم کے ایشوراؤ پیٹ میں 2.6 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔ ریاست کے 836 مقامات پر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ملک بھدرادری اضلاع کی ندیوں میں زبردست پانی کا بہاؤ جاری ہے۔ بھوپال پلی اور کھمم اضلاع میں کئی مقامات پر نچلی سطح کے پل پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ ضلع کھمم میں مویشی چرانے والے کچھ لوگ اچانک بڑھتے سیلابی پانی کی وجہ سے ایک چھوٹے سی جگہ پر پھنس گئے تھے، جنہیں NDRF اور پولیس ٹیموں نے کشتیوں کی مدد سے بحفاظت نکالا۔ عادل آباد، آصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، بھوپال پلی، ملوگو، بھدرادری کوتاگوڑم، کھمم، ورنگل، ہنمکنڈا، جنگاؤں، میدک، کاماریڈی سمیت ریاست کے تمام اضلاع میں بارش کا امکان آج اور کل بھی ہے۔ تلنگانہ کے کریم نگر کے سرکاری ہاسپٹل میں واقع ماتا شیشو ہاسپٹل میں ایک سیکیورٹی گارڈ کی جانب سے چاقو زنی کا واقعہ پیش آیا، جس سے ہاسپٹل میں سنسنی پھیل گئی۔ اطلاعات کے مطابق ملاپور گاؤں سے تعلق رکھنے والا مہیش کریم نگر کے سرکاری ہاسپٹل میں سیکیورٹی گارڈ کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ اس کی بہن شراونی، جو 3 ماہ کی حاملہ تھی، پچھلے 3 دنوں سے خون بہنے کی شکایت پر ہاسپٹل میں داخل کی گئی۔ علاج کے لیے اس کا بہن بھائی پالاکرتی مہیش ہاسپٹل لایا تھا اور ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد بتایا کہ حمل برقرار رکھنا ممکن نہیں، اس لیے اسقاط حمل کیا گیا۔ اس بات پر مہیش سخت ناراض ہو گیا، اپنے بہن بھائی پالاکرتی پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ حملے کے بعد مہیش چیخ و پکار کرتا رہا اور ہاسپٹل سے فرار ہو گیا۔ ہاسپٹل کے عملے نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ زخمی شخص کو علاج کے لیے داخل کیا گیا ہے۔ بات کرتے ہیں فرانس کی۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک فلسطین کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔ صدر میکرون نے یہ اعلان ایسے وقت میں کیا جبکہ غزہ پر قابض اسرائیلی ریاست کی وحشیانہ جنگ جاری ہے۔ ہزاروں نہتے فلسطینی شہری نسل کشی، قحط اور تباہی کا شکار ہے۔ فرانسیسی صدر کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں ایک پائیدار اور منصفانہ امن کے تاریخی عزم کی تکمیل کے لیے فرانس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ اس اعتراف کا جشن ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک رسمی بیان کے ذریعے منائیں۔ صدر میکرون نے زور دے کر کہا کہ غزہ کی جنگ کا فوری خاتمہ اور بے گناہ شہریوں کی جان بچانا اس وقت سب سے بڑی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن ممکن ہے بشرطے کہ عالمی برادری عملی اقدامات کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوری جنگ بندی کا نفاذ، تمام قیدیوں کی رہائی اور غزہ کے مظلوم شہریوں کے لیے انسانی امداد کے بڑے پیمانے پر فراہمی ناگزیر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں غزہ کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوگا، اسے محفوظ بنانا ہوگا، عسکری سطح پر حماس کو غیر مسلح کرنا ہوگا۔ صدر میکرون نے یہ بھی کہا ایک قابل عمل فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے اور اس ریاست کا وجود تسلیم کیا جانا چاہیے۔ ان کے مطابق اگر فلسطینی ریاست اپنا اسلحہ چھوڑنے اور قابض اسرائیل کو مکمل طور پر تسلیم کرنے پر آمادہ ہو تو مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام میں کردار ادا کر سکتی ہے۔ اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس مقصد کے لیے سوا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے جمعہ کی شب فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی جانب سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اعلان کا پراتفاق خیر مقدم کیا ہے۔ حماس نے اس اقدام کو ایک مثبت درست سمت میں پیش رفت قرار دیا
جو مظلوم فلسطینی قوم کے ساتھ انصاف کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ یہ اعلان فلسطینی عوام کے اس جائز حق کی حمایت ہے جس کے تحت وہ اپنے مستقبل کا خود تعین کرنے اور ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست قائم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ حماس نے زور دیا ہے کہ فرانس کو یہ موقف نہ صرف ایک اہم سیاسی پیش رفت ہے بلکہ اسے بین الاقوامی سطح پر فلسطینی کاز سے وابستہ شعور میں اضافہ اور قابض اسرائیل کی جھوٹی داستانوں کی ناکامی کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ عرصے سے سچ کو چھپانے اور دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش اسرائیل کرتا آیا ہے۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں ہزاروں اسرائیلی جنگ بندی اور قیدیوں کی واپسی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ تل ابیب میں ہزاروں اسرائیلیوں نے جنگ بندی اور قیدیوں کی واپسی کے لیے مظاہرہ کیا، جبکہ مظاہرے کے دوران شرکاء نے ٹائرز کو آگ لگا دی، اور اس دوران شرکاء نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی پالیسیوں کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور اسرائیلی فوج کو جنگی مجرم قرار دیا۔ اس موقع پر اسرائیلیوں نے غزہ میں نسل کشی کے خلاف بینر بھی آویزاں کیے۔ واضح ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے مصر اور قطر کی ثالثی میں دوحہ میں ہونے والے غزہ جنگ بندی مذاکرات سے اپنے وفود واپس بلا لیے ہیں، اور ثالثین گزشتہ 2 ہفتوں سے زائد عرصے سے دوحہ میں اسرائیلی اور حماس کے وفود کے درمیان مذاکرات میں مصروف رہے، لیکن مذاکرات میں کوئی بڑی پیش رفت حاصل نہیں ہو سکی۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر سوات میں واقع ایک دینی مدرسے کے اساتذہ کی جانب سے کیے گئے مبینہ تشدد سے 12 سالہ بچے کی ہلاکت کے بعد مقامی انتظامیہ نے مدرسہ سیل کر کے وہاں زیر تعلیم 160 طلباء کو ان کے والدین کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کی FIR میں مقتول 12 سالہ فرحان کے چچا کی میں بتایا جا رہا ہے پولیس نے درج کی ہے، اور سوات پولیس کا کہنا ہے کہ بچے کے قتل اور دیگر طالب علم پر تشدد کے 2 الگ الگ مقدمات درج کر کے مجموعی طور پر 11 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تاہم 2 ملزمین اب بھی مفرور ہیں۔ ایک مقدمہ مبینہ تشدد سے ہلاک ہونے والے طالب علم فرحان کے چچا کی درخواست پر درج کیا گیا ہے، جبکہ دوسرا مقدمہ پولیس نے اپنی مدیریت میں درج کیا ہے اور مدرسے میں کم سن طالب علم کے بہیمانہ قتل اور بچوں پر تشدد کے واقعے پر مدرسے کے ناظم سمیت 10 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید 2 مرکزی نامزد ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پولیس نے مدرسے سے لاٹھیاں اور زنجیریں بھی برآمد کر لی ہیں، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر نے مدرسے کو سرکاری طور پر سیل کر دیا ہے۔ تھائی لینڈ کے قائم مقام وزیر اعظم نے کمبوڈین فوج کے ساتھ بڑھتی سرحدی جھڑپ پر خدشہ ظاہر کیا ہے۔ سرحدی جھڑپیں اب جنگ کا رخ اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان گزشتہ روز شروع ہونے والی سرحدی کشیدگی میں اب تک 16 افراد کی ہلاکت اور متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ کشیدگی کے بعد تھائی لینڈ کے سرحدی علاقے سے تقریباً 1 لاکھ لوگ محفوظ مقامات پر نقل مکانی کر گئے ہیں، جبکہ کمبوڈیا میں بھی 10,000 افراد کو سرحدی علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈین حکام کی جانب سے ایک دوسرے پر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ تھائی حکام کا کہنا ہے کہ کمبوڈین فوج کی جانب سے ہاسپٹلز اور اسکولز کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے جواب میں تھائی فوج نے کمبوڈین فوج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب کمبوڈیا کے لینڈ مائن اتھارٹی کا کہنا تھا کہ تھائی لینڈ کی جانب سے کلسٹر گولہ باری انسانی ہمدردی کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پیشہ ور ریزلنگ کی دنیا کا ایک درخشاں باب بند ہو چکا ہے۔ WWE کے سپر اسٹار اور عالمی شہرت یافتہ ریزلر ٹیری جین وولیا، جو ہلک ہوگن کے نام سے مشہور ہیں، 71 برس کی عمر میں فلوریڈا کے شہر میں انتقال کر گئے ہیں۔ ان کے انتقال کی تصدیق ورلڈ ریزلنگ انٹرٹینمنٹ WWE نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر کی ہے۔ ہلک ہوگن کو دل کا دورہ پڑا۔ ایمرجنسی ٹیم اور پولیس فوری طور پر ان کے گھر پہنچی، جہاں سے انہیں اسٹریچر پر ہاسپٹل منتقل کیا گیا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ ان کی بیوی نے چند ہفتے قبل ان کے بے ہوش ہونے کی افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ صحت یاب ہو رہے ہیں اور ان کا دل مضبوط ہے، تاہم قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔
آخر میں ہیڈ لائن سے ایک مرتبہ پھر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اپوزیشن کا ہنگامہ جاری، لوک سبھا کی کارروائی دوپہر 12 بجے تک کے لیے ہوئی تھی ملتوی۔ راجستھان کے اسکول میں اندھوناک حادثہ، چھت گرنے سے 4 بچوں کی موت، درجنوں زخمی۔ وزیر اعظم مودی نے کنگ چارلس سوئم سے کی ملاقات، شاہ برطانیہ کو ہندوستان آنے کی دی دعوت۔ تلنگانہ میں جمعہ اور ہفتے کو شدید بارش کی پیش قیاسی، ریاست کے کئی اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری۔ فرانس کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان، غزہ میں جنگ کے فوری خاتمے پر زور، حماس نے فرانس کے اعلان کا کیا خیر مقدم۔ تل ابیب میں نیتن یاہو کے خلاف احتجاج جاری، ہزاروں اسرائیلی جنگ بندی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ نیوز فرسٹ میں بس اتنا ہی۔ اعظم علی خان یوسف زئی کو دیں اجازت، خدا حافظ۔